صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کر لو، انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جواب ہے تمہارے ہر سوال کا، تمہارے ہر مسئلے کا، ہر درد کا، ہر دعا کا جواب بس اللہ ہے۔ دعا صبر مانگتی ہیں، صبر انعام دیتا ہے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ آزمائش، اس کا وقت مقرر ہے، یہ ایک دن بھی مزید نہیں رہے گی۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ اے اللہ، ہماری تمام تر جائز دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ سلامت رکھنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہی تمہاری مشکلات کا حل پوشیدہ ہے۔ تہجد تو وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد کوئی زخم نہیں لگتا۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری پرواہ کرتا ہو، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کا ہو یا کافر کا۔ پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والا صرف میرا اللہ ہے۔ دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت وہ ہے جس کے پاس ایک مخلص مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ تمہارا صبر تمہاری آزمائشوں سے بڑا ہونا چاہیے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہے۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانسیں کھینچ کر تلخ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے، آنسو پلکوں پر ٹھہر جائے تو جائے نماز بچھا لینا اور رب کو اپنے پکار لینا، تمہیں لگے گا کہ برسوں پرانا بوجھ بھی دل سے اتر گیا، اتنا سکون محسوس ہوگا کہ جیسے ہر غم زندگی سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ سورہ یوسف میں زندگی کا قرینہ سکھایا گیا ہے، ہر رشتے کی حقیقت دکھائی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ جب سب چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے اور ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ بس صبر رکھو اور اللہ پر یقین رکھو، جس طرح اللہ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچائے گا۔ صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا جائے گا، تمہارا انعام بھی اتنا ہی انمول ہوگا۔ صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ یہ دیری صرف تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ یہ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ تعالیٰ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جو آزمائش کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صبر خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ پہ کیا ہوا بھروسہ ہر طرح کے وسوسوں سے پاک ہو جائے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو قلب کو کالا کر دیتی ہے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔